السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بہت بڑا کام سامنے پڑا ہو اور ہم بس صحیح موڈ یا جسے کہتے ہیں موٹیویشن اس کا انتظار کرتے رہ گئے ہوں؟ تو اسٹیو چینڈلر کی کتاب خود کو موٹیویٹ کرنے کے 100 طریقے میں ایک بڑا ہی دلچسپ خیال پیش کیا گیا ہے کہ شاید ہم سب موٹیویشن کو بالکل غلط طریقے سے دیکھتے ہیں۔ چلیں اسی کو سمجھتے ہیں۔ یہ احساس ہم سب کا جانا پہچانا ہے نا؟ کہ کوئی بہت ضروری کام کرنا ہے لیکن ہم بس اس ایک خاص کک یا تحریک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کک آتی ہی نہیں، بس مایوسی ہوتی ہے اور کام وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو انتظار کا کھیل ہے نا، یہ دراصل ایک جال ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ موٹیویشن آتی کہاں سے ہے، اور آج ہم اسی جال کو توڑنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں۔ اچھا، کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہماری ساری سوچ کو بالکل الٹا کر دیتا ہے۔ ہم یہی مانتے ہیں کہ پہلے موٹیویشن آتی ہے پھر کام ہوتا ہے، لیکن چینڈلر کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ ایکشن پہلے ہوتا ہے، موٹیویشن اس کے بعد آتی ہے۔ اس آئیڈیا کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے۔ آگ جلانے کے لیے آگ ہی چاہیے۔ اس سے ایک دم صاف ہو جاتا ہے کہ موٹیویشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انتظار کیا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہمیں خود شروع کرنا پڑتا ہے۔ چینڈلر کا یہ کال، یہ اس پورے بات کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بڑی آگ جلانے کے لیے پہلے ایک چھوٹی سی ماچس کی تلی جلانی پڑتی ہے نا، بالکل اسی طرح موٹیویشن کی آگ بھڑکانے کے لیے عمل کی صرف ایک چھوٹی سی چنگاری کافی ہوتی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہے انتظار کرنا، یعنی پیسیولی بیٹھے رہنا، اور دوسری طرف ہے پیدا کرنا، یعنی ایکٹیولی کچھ کرنا۔ جب کوئی اس انتظار کی حالت سے نکل کر پیدا کرنے کی حالت میں آتا ہے تو سمجھے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چنگاری پیدا کیسے کی جائے؟ یہ پہلا قدم اٹھایا کیسے جائے؟ بس یہیں پر پہلے قدم کی طاقت کا کمال سامنے آتا ہے۔ اور یہی وہ سائیکل ہے جو سارا کھیل بدل دیتا ہے۔ اسے ہم ایک بہت ہی آسان 3 قدموں والے پروسیس میں دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے چینڈلر نے کہا تھا، جیسے 2 لکڑیوں کو رگڑنے سے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ایک چھوٹا سا عمل، بس کوئی بھی ایکشن، وہ توانائی پیدا کرتا ہے، اور پھر وہی توانائی اصلی حقیقی موٹیویشن کو جنم دیتی ہے۔ یہ خیال شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن نوئل کاورڈ کی ایک مشہور لائن ہے جو اس سے بالکل ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کام تفریح سے زیادہ مزیدار ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں چینڈلر اس بات کو اور واضح کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کام تب مزیدار لگتا ہے جب ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ جب ہم اس کے بارے میں صرف سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اصل خوف، اصل ڈر تو کام کے بارے میں سوچنے میں ہے۔ جب ایک بار ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں نا، تو لطف اور دلچسپی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ چلے اب ذرا کتاب میں دی گئی کچھ پریکٹیکل اسٹریٹجیز پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے ایک ایسی رفتار بنائی جا سکتی ہے جسے روکنا مشکل ہو۔ یہ وہ طریقے ہیں جو اس فلسفے کو صرف باتوں سے نکال کر حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ تو پہلی حکمت عملی ہے اپنے آپ پر یقین بنانے کے بارے میں، اور یہ صرف اچھی باتیں سوچنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا طریقہ ہے ثبوت اکٹھے کرنا، یعنی مکمل کیے گئے کاموں کا ثبوت۔ جب کوئی شخص چھوٹے کام بھی مکمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اصل میں اپنے دماغ کو یہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں، میں کام ختم کر سکتا ہوں، اور اسی سے خود پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری حکمت عملی تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ بڑے کام کو شروع کرنے کے لیے جو ایک دم سے بہت زیادہ انرجی لگانے کا دباؤ ہوتا ہے نا، اسے ہٹا دیں۔ بس کام کو بہت آہستہ، بہت آرام سے، یہاں تک کہ سستی سے شروع کر دیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں، آپ کا دماغ اس کام میں لگ جاتا ہے اور پھر رفتار خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری حکمت عملی جو پرفیکشنزم کی دیوار کو توڑتی ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ کام اس لیے شروع ہی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اسے بالکل پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ خود کو یہ اجازت دیں کہ کوئی بات نہیں اگر پہلا ڈرافٹ یا پہلی کوشش بری بھی ہو، مقصد صرف ایکشن شروع کرنا ہے۔ کوالٹی تو بعد میں بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک بہت سادہ سا پیغام ہے: انتظار نہ کریں، بس دھاڑیں۔ کتاب کا ایک بہت گہرا پیغام یہ ہے کہ عمل کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کون ہے۔ یہ ایک ٹول کی طرح ہے۔
جو ہر کسی کے لیے موجود ہے، چاہے اس کی شناخت کچھ بھی ہو یا ماضی میں اس کی عادتیں کیسی بھی رہی ہوں۔ اور یہ جو آخری کال ہے نا، یہ اس پورے فلسفے کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے۔ اگر آپ کو شیر کی دھاڑ کی ضرورت ہے تو آپ کو پہلے یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ آپ شیر ہیں یا نہیں، بس دھاڑیں۔ یعنی اپنی شناخت کا یا کسی کی اجازت کا انتظار مت کریں۔ اگر شیر کی طرح دھاڑنا ہے تو بس دھاڑ دیں۔ تو آخری اور سب سے اہم سبق یہ ہے، اپنا فوکس بدلیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم موٹیویٹڈ محسوس کریں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ احساسات کا انتظار کرنے کے بجائے صرف ایکشن پر دھیان دیں، موٹیویشن خود بخود اس کے پیچھے چلی آئے گی۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، وہ کون سا ایک چھوٹا سا عمل ہے جو ابھی اسی وقت اپنی موٹیویشن کی آگ جلانے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟